بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب واقعہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زہری حیات طیبہ میں 40 برس کی عمر میں رفقہ نامی ایک عورت سے شادی کر لی تھی۔ رفقہ بانجھ تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑوے بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ نے بڑے لڑکے کا نام عیسو رکھا، جبکہ عرب میں قیس کے نام سے مشہور ہیں اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے، ان کا نام یعقوب رکھا، جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب بہت ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ اور اسے ذبح کرو اور میرے لیے بہترین کھانا بناؤ تاکہ میں اسے تمہارے لیے برکت کی دعا کروں کھا کر۔ شکار کو چلے گئے تو آپ کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور بہترین کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھی کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا جب کھایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ یا رب العالمین، اس سے اپنے بھائیوں میں قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبیلی نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو پتہ چلا کہ مخصوص دعا یعقوب حاصل کر چکے ہیں۔ ایس کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب کو قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی بخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی کے لیے دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بھانپ لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقہ نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے کر دے دی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک دن جب حالت سفر میں تھے تو بہت رات ہو گئی اور آپ آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ نے ایک پتھر کا سرانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیرے اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مخصوص ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانی کہ اگر میں خیریت سے اپنے اہلِ خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اسی جگہ پر عبادت الہی کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کر دوں گا۔ آپ نے جس پتھر کو سرانہ بنایا تھا اسی پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ مقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے یہاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی جبکہ لیا ضعیف البصارت کا مرض رکھتی تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا آپ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے راحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن جمال کا پیکر تھی اور دوسرا آپ کو پہلی ہی نظر میں بھلی محسوس ہوئیں۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی تو ہو گئے مگر ایک شرط بھی عائد کر دی کہ پہلے 10 برس تک میری بکریوں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔
آپ نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے زیارت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازواج میں منسوخ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ رحیلہ کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے رحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیاہ دی جائے۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشاء الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 برس بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن رحیل سے کر دی گئی۔ یہاں ایک اہم بات میں اپنی بہنوں کو بتاتی چلوں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت 2 بہنوں کا نکاح میں لینا ان کے دین میں جائز تھا۔ بعد میں تورات شریف کی شریعت میں ہی اسے منسوخ کر دیا گیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے رحیل سے شادی کر کے 14 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چرانا قبول کیا تھا۔ روایات میں ہے کہ آپ کی رحیل سے شادی تو ہو گئی مگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ آپ کے ماموں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک باندھی تھی۔ لیا کی جو باندھی دی گئی تھی اس کا نام زلفا اور رحیل کو جو باندھی دی گئی تھی اس کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کے ظفر حسن جمال کے فقدان کو اولاد کی نعمت سے پورا فرمایا اور لیا کو کئی بیٹوں سے نواز دیا جبکہ رحیل جو حسن و جمال میں اپنی آپ بے مثال تھی ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور رحیل جب اپنی بڑی بہن لیا کی اولاد دیکھتی تو دل سے آہ نکلتی۔ چنانچہ ایک دن آپ نے فیصلہ کہ میں اپنی باندھی بلہا اپنے شوہر کو ہبہ کرتی ہوں اور جو ان سے اولاد ہوگی اس سے اپنا دل بہلاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے باندھی بلہا سے وعدہ کی کہ تو اس کے بطن سے یکے بعد بھی دیگر 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ لیا کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے بھی اپنی باندھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ رحیل کے لیے عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ محروم اولاد کی وجہ سے آپ روزانہ اداس رہنے لگیں۔ ایک دن آپ نے روتے اور گڑ گڑاتے اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی کہ اے رب العالمین مجھے بھی ایک بیٹے سے مال و مال کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سن لی اور یوں آپ کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جو عظمت، شرافت اور پیکر حسن جمال کا نمونہ تھا، جسے دنیا یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 20 سال تک اپنے ماموں کے ہاں بکریاں چراتے رہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کے 1 یا 2 سال بعد اپنا کنبہ لے کر ہجرت کر گئے۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔